الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. محترم حاضرین، ناظرین کرام، خواتین حضرات، رمضان مبارک کے روزے سے متعلق یہ چھٹی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب اور عظیم کتاب، رشد و ہدایت والی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے۔ بلکہ رمضان میں جو بھی ہم خیر اور بھلائی دیکھتے ہیں یہ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جو روزے کو فرض قرار دیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور قیام اللیل، تراویح، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ قرآن کو سن سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے۔ اس سے مراد صرف صحابہ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس زمانے میں، وہ بھی مراد ہے۔ اور قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں قرآن پڑھنا سکھائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو۔ آج قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، بہت کم تر جانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر آدمی، سب سے بڑا انسان، عظیم انسان اگر اس دھرتی پر ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ قرائے کرام، ان کے برابر کوئی نہیں۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے کیا اقرأوا القرآن، ہم قرآن کب پڑھیں گے؟ تو قرآن سیکھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ اب سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بچپن ہی کی عمر ٹھیک ہے۔ بچپنے میں عام طور پہ ہم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یا سیکھتے ہیں، لیکن اگر بچپنے میں آپ کو موقع نہیں مل سکا قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ عزم کر لیں، آپ کی عمر اگر 50 سال ہے پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ بڑا سے بڑا کام سیکھ جاتے ہیں، گھر بنانا سیکھ لیتے ہیں 50 سال کی عمر میں، اور مشین چلانا سیکھ لیتے ہیں، بڑے کاریگر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹھان لیں گے، کوشش کریں تو قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن تو سب سے آسان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ قرآن جتنی آسان کتاب ہے اتنی آسان کتاب کوئی نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں گے، آپ کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، ثواب ہے، تو آپ کو ضرور قرآن سیکھنا چاہیے، چاہے آپ کی عمر جو بھی ہو رہی ہو، چاہے 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو۔ آپ کیا ہے اجرت دے کر، آپ پیسہ دے کر قرآن سیکھ لیجئے، اس لیے کہ قرآن سیکھنا اور قرآن پڑھنا بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ اگر آپ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں،
تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی برکت اور ہر طرح کی آپ کہہ لیں تمنگری، مالداری، عزت، احترام، وقار، مرتبہ اور عہدہ، منصب، یہ جو دینی عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں قرآن کی بدولت آپ کو مل سکتی ہیں، قرآن کی بدولت مل سکتی ہیں۔ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ کیا ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جس دن کوئی آپ کو نہیں اپنائے گا اس دن قرآن آپ کو اپنائے گا، جس دن سب آپ کو بھگائیں گے، اپنے سے دور کریں گے، قرآن آپ کو اپنے گلے لگائے گا، قرآن آپ کا ساتھ دے گا، قرآن آپ کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور آپ کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ بڑے بڑے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، میری سفارش کر دیجئے، میری شفاعت کر دیجئے، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا میں قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کا وقت دیتے ہوں گے، قرآن اگر آپ نے تلاوت کی ہوگی تو دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں سفارش کرے گا۔ کیا مطلب ہے سفارش کرے گا؟ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں قرآن کہے گا اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، تو اس بندے کو بخش دے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اس لیے کہ یہ دنیا میں تیرا بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ یہ قرآن اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کی بات چیت ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا کلام بھی کیا ہوگا؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا ہوگا، سب سے بابرکت ہوگا۔ یہ حدیث جو میں نے چھوٹی سی پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صحیح مسلم میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب صحیح۔ اب آئیے قرآن سے متعلق ایک دوسری روایت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، نواس بن سمعان کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی کہہ کیا رہے تھے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں غور سے سننا چاہیے اللہ کے نبی کیا کیا رہے ہیں، ہمارے بھلائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ کو پتہ ہے قیامت میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کا بیٹا ہوگا آپ سے بھاگے گا، آپ کی بیوی ہوگی آپ سے بھاگے گی، آپ کے رشتہ دار ہوں گے آپ سے بھاگیں گے۔ لیکن اگر آدمی قرآن والی زندگی گزارا ہوگا دنیا میں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن آئے، قرآن بات چیت بھی کرے گا، قرآن بولے گا، آپ کی نیکیاں بولیں گی۔ ابھی تو نہیں بولیں گے، یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں بول سکتی، اللہ تعالیٰ آخرت میں قوت گویائی دے دے گا، ہمارا یہ ہاتھ، ہمارا یہ پاؤں اور یہ دیگر اعضاء و جوارح جو بولنے کی صلاحیت سے دنیا میں محروم ہے، یہ سب بول اٹھے کہ کہیں کہ یہ ہاتھ کہے اللہ ہم سے یہ برائی کیا تھا، یہ پاؤں کہے گا اللہ ہم سے یہ اس پاؤں سے چل کر وہاں گیا تھا، برائی کرنے گیا تھا۔ اگر نیکی کی ہوگی تو نیکی کے بارے میں بھی گواہی دے گا، اگر برائی کی ہوگی تو اعضاء و جوارح برائی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے شہادت پیش کرے گا۔ دیکھیے قرآن کے بارے میں یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وَأَهْلِهِ، کہ قیامت میں قرآن آئے گا اور قرآن والے آئیں گے، یعنی وہ لوگ جو قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، کہتے الذین کانوا یعملون بہ، وہ لوگ جو قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے، قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنے میں بھی ثواب ہے، تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی ثواب ہے، اور اصل جو مقصد ہے قرآن کا جس کو لوگ نہیں جانتے، جب قرآن کی بات بتائی جاتی ہے بھاگ جاتے ہیں، قرآن کا معنی سمجھایا جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ قرآن سمجھ سکے، اللہ کی اس پیغام کو سن سکے۔ کہا الذین کانوا یعملون بہ، وہ ایسے اہل قرآن اور وہ قرآن والے جو قرآن پر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور عمل ہم کب کریں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ کہتے اللہ کے نبی آگے
تقدم سورۃ البقرۃ و آل عمران. جب قرآن آئے گا، قرآن میں بہت ساری صورتیں، تقریباً 114 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 114 چھوٹی بڑی صورتیں ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن آئے گا تو قرآن کے آگے آگے کون سی صورت ہوگی؟ یہ سورہ بقرہ ہوگا، جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے. قرآن کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ. یہ تمام صورتوں کی گویا کہ ایک طرح سے قیادت کر رہا ہوگا. سورہ بقرہ آگے ہوگا، اس کے پیچھے سورہ آل عمران ہوگا، پھر نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی خاص فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی خاص فضیلت ہے، سورہ آل عمران کی خاص فضیلت ہے. پھر نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی ان دونوں صورتوں کی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی 3 مثالیں بیان کی. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ تینوں مثالوں کو میں بھولا نہیں ہوں. 3 مثالیں کون کی؟ جو ان دونوں صورتوں کی بیان کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا کأنہما غمامتان. قیامت میں جب یہ دونوں صورتیں آئیں گی تو ایسا منظر ہوگا جیسے آسمان میں بدلی ہوتی ہے، آسمان میں بدلی ہوتی ہے ویسا منظر ہوگا. او ذلتان سوداوان بینہما شرق. یا جب یہ دونوں صورتیں آئیں گی آخرت میں تو ایسا منظر ہوگا جیسے سائبان، چھتری ہوتی ہے نا، چھتری ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو سائبان کی طرح، کالے سائبان کی طرح، اور ایسی دو چھتریاں جس کے بیچ میں روشنی ہو، جس کے بیچ میں روشنی ہو. او کأنہما حزقان من طیر صواف. یا یہ کہ اب پرندوں کی 2 ایسی ٹولی ہو جو بالکل دونوں پرندے کا سب بسا ہو، تو حاجان عن صاحبہما. اور یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی آخرت میں کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے حجت پیش کریں گے اور کہیں گی یہ دونوں صورتیں اے اللہ اس کو معاف کر دے. اے اللہ، سورہ بقرہ کہے گا اے اللہ یہ آدمی ہمیں پڑھتا تھا، یہ بندہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، اس کی گناہ کو معاف کر دے، اس کی غلطی کو معاف کر دے، اور تو اللہ اس کو بخش دے. سورہ آل عمران بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دلیل پیش کرے گا اے اللہ یہ آدمی مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، قرآن کھولتا تھا، قرآن کو وقت دیتا تھا، مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ اسے معاف کر دے. چنانچہ قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا، اور اے قرآن پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. میرے بھائیوں، ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے. خاص طور سے رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا. اس مبارک ایام میں، مبارک دنوں میں، ہمیں دنوں میں بھی راتوں میں بھی، خاص طور سے جب رات میں سناٹا ہوتا ہے، ہر طرح کی مشغولیت سے ہم دور ہوتے ہیں، ایک سوئی ہوتی ہے، تو ایسے اطمینان اور سکون والے وقت میں ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کریں. میرے بھائیوں، رمضان میں اگر آپ چاہیں تو 3 دن سے کم میں بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں. کچھ ایسی حدیثیں آتی ہیں جس میں 3 دن سے پہلے، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا گیا. یہ عام دنوں میں ہے، لیکن اگر کوئی مبارک دن ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر وغیرہ ہے، تو اگر کوئی آدمی چاہے کہ اگر 3 دن سے کم میں بھی اگر ہم قرآن ختم کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی حرم شریف میں باہر سے گیا ہوا ہے، انڈیا سے گیا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں سے گیا ہوا ہے، تو حرم جانتے ہیں مکہ مدینہ جو حرم ہے مبارک جگہ ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ آدمی کو ایسی جگہ نہیں ملتی ہے. تو اگر کوئی آدمی وہاں چاہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم قرآن پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہمارا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا، کوئی بھی نیک عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، جیسے نماز اللہ کے لیے نہ ہو تو غیر مقبول ہے، روزہ اگر ہم اللہ کے لیے نہ رکھیں تو مقبول نہیں ہوتا. اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اگر اللہ کے لیے نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ہم لاکھ روزانہ ہی کیوں نہ ختم کر لیں پورا قرآن، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کریں تو. اسی طرح دوسری چیز جو خیال رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب قرآن پڑھے تو باوضو ہو کر پڑھیں، طہارت کی حالت میں پڑھیں. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ خود کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے.
جب آدمی اللہ کا کلام پڑھے تو باوضو ہو کے پڑھے، طہارت کی حالت میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آدمی جب قرآن پڑھے تو اس سے پہلے مسواک کر لے۔ کیا کر لے؟ مسواک۔ اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی آدمی کو کثرت سے مسواک کرنا چاہیے، کثرت سے۔ ویسے آدمی چاہے تو ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ شک شبہ سے بچتے ہوئے بہتر یہ کہ ہر آدمی کے پاس مسواک ہونا چاہیے۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے، یہ پاکی اور صفائی تو ہے ہی۔ اور مسواک ہمیشہ آدمی کے جیب میں ہونا چاہیے، کان کے اوپر ہونا چاہیے۔ آدمی عرب میں جائیے گا، عرب دنیا میں دیکھیے گا جس طرح لوگوں کے پاس قلم ہوتا ہے نا، قلم، اسی طرح عربوں کے پاس مسواک ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس آپ مسواک پائیے گا۔ لیکن اپنے یہاں صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ کی صفائی مطلوب ہوتی، نہیں، منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، عظیم سنت ہے مسواک کرنا، مسواک رکھنا۔ اللہ کے نبی کی جب موت کا وقت قریب آیا نا، دیکھا ایک صحابی رسول کے پاس، ان کے پاس مسواک ہے، اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا کہ مجھے مسواک کرو۔ حضرت عائشہ گئی اور آدھا اس میں سے کاٹ کر لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسواک پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں میں سے، یاد رکھیے، محبوب چیزوں میں سے ایک چیز کیا رہی ہے؟ مسواک۔ اس لیے رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہر آدمی کے پاس مسواک ہونا چاہیے اور قرآن کی تلاوت سے پہلے خاص طور سے مسواک کر لینا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ میں بہت اہم ہے جو آپ کو ضرور سننا چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو آواز کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پڑھیں آواز کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارا جو یہ ہونٹ ہے یہ ہلنا چاہیے۔ ہونٹ ہلنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا قرآن سامنے رکھ لیں گے اور چپ رہیں گے، یعنی کوئی حرکت ان کے اندر نہیں ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلتا ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ اگر کوئی آدمی خاموش قرآن کو سامنے رکھ کر صرف آنکھ کے ذریعے پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت نہیں کہتے، اس پر کوئی اجر، کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے جب قرآن پڑھے تو آپ کا ہونٹ ہلنا چاہیے اور قرآن پڑھے تو قرآن کی آیتوں پر غور بھی کریں۔ اس لیے کہ میں نے کہا قرآن کو اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نکالیں۔ اسی طرح قرآن کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ قرآن میں کئی سجدے، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ آج بھی آپ تراویح پڑھتے ہیں، امام صاحب بتاتے ہیں، حافظ صاحب بتاتے ہیں کہ دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سجدہ ہے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی ایسی آیت گزرے جو سجدے والی آیت ہے تو رک کر آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے، چاہے جو بھی وقت ہو رہا ہو، کوئی بھی وقت ہو رہا ہو۔ اگر وہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں ضرور آپ سجدہ کر لیجیے۔ سجدہ کی چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اس کے علاوہ بھی دعا ہے، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو کیا پڑھے گا؟ سبحان رب الاعلی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ دعا اس کے علاوہ بھی دعا ہے، اگر یاد کریں سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، تو زیادہ بہتر ہے۔ آخری قرآن کا ادب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کہ آخری عشرہ رمضان کا چل رہا ہے، کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو قرآن بہت زیادہ ایسی صورت میں تیز آواز کے ساتھ نہ پڑھیں تاکہ آپ کے پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہو۔ ایسے وقت میں آہستہ آواز کے ساتھ ایسی آواز جس سے دوسرے کو اذیت نہ ہو، اس انداز میں آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، بعض لوگوں نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے جو خیمہ تھا اللہ کے نبی کا، اس کے پردے کو ہٹایا اور کہا الا ان کلکم مناج ربہ، کہ میرے صحابیوں سنو، یاد رکھو تم میں کا ہر آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، اس لیے تم میں کا کوئی کسی کو تکلیف، قرآن پڑھنے میں بھی تکلیف نہیں دینا۔ دیکھیں کتنی اہم نقطے کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے میں بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے، آواز سے بھی اگر آپ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔
آج ہم لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ آج ہم لوگ تکلیف دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہاں پہ ایک صحیح چیز ہے قرآن پڑھنا، اگر اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کسی کو، اسے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، کہ جب آدمی قرآن پڑھے تو میں کیا کوئی آدمی تو کسی کو اور تکلیف قرآن کے ذریعے نہ دی، یعنی اتنی آواز کہنا بلند کرے جس سے کسی کو تکلیف ہو، چاہے قرآن پڑھنے میں ہو یا کہ نمازی اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ہے اتنی تیز اور تلاوت نہ کرے نماز میں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ قرآن کریم کے چند آداب تھے، ان آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اپناتے ہوئے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی، الف لام میم کوئی کہہ دیا تو 30 نیکی، اور آخرت میں ایک نیکی مانگنے کے لیے جائیں گے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کوئی دینے والا نہیں۔ اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، نیکی اور ثواب کمانے کا وقت ہے، اس لیے ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں، برباد نہ ہونے دیں، اور بھرپور طریقے سے رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔